خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کے آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہیں۔ ہم مضامین ایسے بھی پیش کرتے ہیں کہ جو عوام الناس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور طبی عملے کی ٹریننگ میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ مڈ وائفری کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حمل ٹھہرنا اور اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ جب پریگنیسی سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ کیا یعنی کہ پوزیشن ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین اپنے ارادے سے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ خود کو مطلوبہ تقاضوں کے تحت تیار بھی کر چکی ہوں اور ان کی صحت اس قابل ہو کہ حمل ٹھہرانے یعنی کہ کنسیپشن کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ حمل ٹھہرنا دیگر خواتین کے لیے ایک اتفاقی بات ہوتی ہے جس کی انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی۔ حمل کے بالکل ابتدائی مراحل میں ان کی صحت کا دار و مدار ان کی موجودہ طرز زندگی کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف مرد جو کہ ممکنہ طور پر باپ بننے کی خواہش رکھتا ہے، حمل ٹھہرانے سے قبل اپنی صحت پر شاذ و نادر ہی توجہ دیتا ہے۔ تاہم بعض سمجھدار جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو اولاد پیدا کرنے کے لیے خود کو شعوری طور پر تیار کرتے ہیں تاکہ آنے والا بچہ زندگی کا آغاز ممکنہ طور پر بہترین طریقے سے کرے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد 8 سے 12 ویک کا ابتدائی عرصہ حمل کے نشو و نما کے لحاظ سے اہم ترین ہوتا ہے اور اس عرصے کے دوران میاں بیوی دونوں کو ڈاکٹر کے متواتر مشورے لینے ضروری ہے۔ یہ اہم ترین عرصہ گزر جانے کے بعد لیا جانے والا مشورہ گزرے ہوئے وقت کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ حمل کے لیے خود کو جسمانی لحاظ سے، غذائی اعتبار سے اور دیگر احتیاطوں کے حوالے سے تیار کرنے کے بارے میں مخصوص ہدایات ہم آپ کو دیں گے جن کو سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی معلومات کو بہتر کر سکیں گے۔ حمل ٹھہرانے کی کوششوں کے کامیاب اور ناکام ہونے کی صورت میں جذباتی اور نفسیاتی لحاظ سے تیار رہنا بھی ضروری ہے، تاہم اسے عموماً اہمیت نہیں دی جاتی۔ نفسیاتی اثر جسم کو متاثر کر کے ظاہر ہو سکتا ہے، جو کہ بعض اوقات اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت، فرٹیلیٹی یعنی کہ باراوری اور فرٹیلیٹی یا مطلوبہ حمل کی صلاحیت یا زمانہ حمل کو کامیابی سے گزار دینے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک جوڑے کا بچہ دوران حمل یا پیدائش کے بعد ضائع ہو گیا۔ اب یہ جوڑا دوبارہ بچہ پیدا کرنے کا شعوری فیصلہ کر لے تو یہ فیصلہ بھی ان کے لیے پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک اخراج بیضہ یعنی کہ اوولوشن پر حد سے زیادہ توجہ دینے لگے تو نتیجے میں پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ بعض اوقات جوڑوں کی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جب مرد اور عورت حمل ٹھہرانے کی کوشش کو نتیجہ خیز بنانے پر حد سے زیادہ توجہ دینے لگے تو یہ سوچ جنسی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے اور نتیجے میں عورت ہر ماہ واری کے آمد پر دکھ محسوس کر سکتی ہے۔ دراصل جنسی تعلقات اور فعل میں کارکردگی سے زیادہ برجستگی ہونی چاہیے اور نتائج کے حصول کے جذبے کو اپنے اوپر سوار کر لینا منفی نتائج لاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ نے عام لوگوں کے سامنے حمل ٹھہرنے کے بارے میں کچھ ایسا تصور پیش کیا ہے جیسے کہ یعنی حمل ٹھہرنا نہایت آسان کام ہے۔ منصوبہ بندی کے بغیر حاملہ ہونے اور اسقاط عمل کے لیے لمبے چوڑے اعداد و شمار کی اشاعت سے بھی عوام میں یہ تاثر بنا ہے کہ دوسرے یہ کہ معنی حمل طریقوں کی زبردست تشہیر نے بھی اس تاثر کو مضبوط بنانے میں مدد دی ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ حمل ٹھہرنے کا واقعہ ہمیشہ اچانک یا اتفاق سے ظہور پیشی نہیں ہو جاتا۔ بہت سے جوڑوں کو اس خوشخبری کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان مہینوں کے دوران دونوں ایک دوسرے کی یا اپنی باراوری یا فرٹیلیٹی کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔
جس سے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ پیچیدگی اس طرح ہو سکتی ہے کہ دونوں میں کسی ایک کو کوئی جسمانی شکایت لاحق ہو جس کو قابو میں رکھنے کے لیے علاج دواؤں سے ہو رہا ہو۔ اب حمل ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے ممکن ہے کہ مریض کوئی دوا یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ ایسا کرنے سے حمل ٹھہرنے میں مدد ملے گی۔ اگر دوا میں سے طویل عرصہ پرہیز کیا جائے تو ممکن ہے کہ پرانی شکایت کہیں زیادہ طاقت سے سامنے ابھر آئے اور کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ دوسری طرف وہ مقصد یعنی کہ استقرار حمل بھی حاصل نہ ہو پائے۔ اولاد سے محروم کسی جوڑے کو دوران حمل کسی سخت پرہیز یا مخصوص طریقۂ زندگی کو عادی بنایا جا رہا ہو جس سے اس کا اصل طرز زندگی اور آزادی متاثر ہو سکتی ہے۔ جوڑا اگرچہ اس علاج کے لیے رضاکارانہ طور پر آمادہ ہوا ہو اور اسے اس سارے عمل کی تفصیلات کا علم بھی ہو، تاہم ناگزیر طور پر دونوں میں نفسیاتی کھنچاؤ پیدا ہوگا۔ بعض اوقات ایسی دلچسپ صورتحال بھی سامنے آتی ہے کہ در سے علاج کرانے، ٹونے ٹوٹکے آزمانے اور ہر طریقہ اختیار کرنے کے بعد جب کوئی جوڑا مایوس ہو کر کسی بچے کو گود لیتا ہے تو اچانک ہی اسے علم ہوتا ہے کہ وہ قدرتی والدین بننے والے ہیں، یعنی حمل بالکل فطری طریقے سے ٹھہر جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف نفسیاتی طور پر ہار مان لینا ہے اور تقدیر پر راضی ہو جانے کی کیفیت طاری کر لینا ہے۔ جن خاندانوں میں کوئی جینیاتی یعنی جینیٹک خرابی پائی جاتی ہو اور اس کا علم بھی ہو، یا پچھلے زمانہ حمل میں کروموسوم کی کسی خرابی کا انکشاف ہوا ہو، ان جوڑوں کو حمل ٹھہرانے کی نئی کوششوں سے قبل ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے اور انہیں جینیٹک اسکریننگ کرانے کو کہہ سکتا ہے۔ ایسے جوڑوں کو عموماً نقصان کی زد میں قرار دیا جا سکتا ہے۔ حمل ٹھہرانے کی کوششوں میں مصروف کوئی خاتون اگرچہ مڈ وائف کے رابطے میں نہیں آتی، تاہم مڈ وائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نفسیاتی الجھنوں سے آگاہ ہو جو مڈ وائف اور خاتون کے پہلے رابطے سے قبل خاتون کو متاثر کر چکی ہیں۔ اس طرح مڈ وائف ایک بہتر اپنے تجربے سے معلومات پہنچا کر خواتین کی مدد کر سکتی ہیں۔